بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ازدواجی زندگی کیسی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آغوش نبوت کے پروردہ تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گلشن نبوت کا مہکتا گلاب تھیں۔ سیرت المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عکس جمیل تھیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خلق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھیں۔ زوجین ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ دونوں کی ازدواجی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ نظیر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر نامدار کا دل و جان سے احترام کرتی تھی اور ان کی خدمت گزاری کا کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا فرض اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہر طرح اطاعت کریں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا برتاؤ کرو۔ جہاں میاں بیوی کے مثالی تعلقات کی وجہ سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا، تاہم دو چار مواقع ایسے ضرور پیش آئے جن میں میاں بیوی میں معمولی رنجش پیدا ہو گئی۔ انسانی فطرت اور زمانے کے پیش نظر میاں بیوی کے تعلقات معاشرت میں ایسے اتفاقات کا پیش آ جانا کوئی انہونی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رنجش بھی محض اتفاقی تھی۔ جو ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرمائی، ان کے دلوں میں ملال کا شائبہ تک نہ رہا۔ شوہر باغ میں محنت کرتے تھے، نخلستان میں پانی دیتے تھے اور میدان جہاد میں اسلام کا دفاع کرتے تھے، اور بیوی شوہر کے دکھ سکھ کا خیال رکھتی تھی، ان کے آرام کی فکر کرتی تھی اور شوہر کی خدمت اور اطاعت کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اخلاق عظیم کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اور اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو اس سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے دیے۔ ایک مرتبہ زوجین کے درمیان کسی بات پر معمولی رنجش ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت روئے انوار پر حسن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے درمیان صلح کروا دی، اور جب باہر تشریف لائے تو بہت خوش تھے اور چہرہ مبارک فرت مسرت اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب گھر کے اندر گئے تھے تو چہرہ مبارک متغیر تھا اور باہر تشریف لائے ہیں تو بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دو شخصوں کے درمیان صلح صفائی کروا دی جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ اسی طرح ایک بار اور زوجین میں کچھ رنجش ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ناراض ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت پیش کی اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شکایت پیش تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا ذرا خیال کیا کرو، ایسا کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس اس طرح خاموش چلا آتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میری بات غور سے سنو، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہے جن کے درمیان کبھی اختلاف رائے پیدا نہ ہو، اور کون مرد ایسا ہے جو ہر کام بیوی کے مزاج کے مطابق ہی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کس بات پر ناخوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، خدا کی قسم آئندہ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو یا جس سے تمہاری دل شکنی ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک مرتبہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی۔ انہوں نے اس کی حامی بھر لی، چنانچہ غورہ بنت ابی جہل کے سرپرست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا۔ البتہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھلایا اور جو وعدہ کیا وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح ناراض دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت سہل رضی اللہ عنہ بن سعد ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور علی رضی اللہ عنہ کو نہ پایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، تمہارے ابن ام کہاں ہیں؟ بولے، مجھ میں اور ان میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ غصے میں چلے گئے ہیں اور دوپہر کو یہاں نہیں لیٹے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، دیکھو وہ کہاں ہے؟ اس صحابی نے آ کے خبر دی کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور مٹی جسم پر لگ گئی تھی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔
آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لائے اور دونوں میاں بیوی میں صلح کرا دی۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو تراب کہلایا جانا عمر بھر بہت محبوب رہا۔ چند ایک واقعات کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی ہمیشہ نہایت خوشگوار رہی۔ ان کا گھر پاکیزگی، اطمینان، سادگی، قناعت اور سعادت کا گہوارہ بنا رہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوجین کے درمیان گھریلو کاموں کی تقسیم فرما دی تھی۔ چنانچہ گھر کے اندر جتنے کام تھے، مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ، وہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذمے تھے، اور باہر کے سب کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذمے تھے۔ اس طرح ان کی ازدواجی زندگی میں نہایت خوشگوار توازن پیدا ہو گیا تھا۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار ہو گیا۔ رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وضو کر رہی تھیں۔ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ واپس آیا تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا معمول کے مطابق چکی پیس رہی تھیں۔ میں نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے حال پر رحم کرو، رات بھر تمہیں بخار رہا ہے، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے کہ زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر جھکا کر جواب دیا، اگر میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جب کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حسن معاشرت کیسا تھا، تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کا ایک خوشبودار پھول تھیں، اور اگر وہ دنیا سے چلی گئیں مگر اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔